معزز علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، سننے جنتی مشرقہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت، ہمارے عشق و محبت، غایت تعظیم و ادب کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، عطائے الہی مالک جنت، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس بے قصار چارہ ساز دردمندہ، سیاح لامقام، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطل نورانی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان عظیم ہے، رب کریم نے ہم سب کو اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان میلاد کی محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، اس محفل شریف کی برکت سے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور علی نور بنائے، میدان قیامت میں حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت نبوت کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: پارہائے صدف گلچہائے قدس، پارہائے صدف گلچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور خود خیر الرسل سے ہے دل کا خبیر، خود خیر الرسل سے ہے دل کا خبیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کا آنچل نہ دیکھا مہو بہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو بہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ، سیدہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس نے پودے جمے، آب تطہیر سے جس نے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل بیت کی شان
بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں باغ طیبہ کے ہیں پہلے مدح خانے اہل بیت، باغ طیبہ کے ہیں پہلے مدح خانے اہل بیت، تم کو مستعار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز ظالم محترم، آج کا عنوان چونکہ فضائل اہل بیت ہے، اس لیے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کے فضائل اور ان کے کمالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی معلومات اور حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت تطہیر میں اور سورہ شعراء کی آیت مودت میں اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ آیت تطہیر میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دے، تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے آلودگی سے پاک کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اہل بیت کو، نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی گندگی سے، ظاہر کی گندگی ہو، باطن کی گندگی ہو، کسی قسم کی گندگی ہو، تمام قسم کی گندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت کو پاک اور صاف اور ستھرا کیا۔ اسی لیے تو علامہ حسن رضا بریلوی نے فرمایا کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ احادیث اٹھا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا اطلاق پنجتن پاک پر بالخصوص ہوتا ہے، پنجتن پاک پر بالخصوص ہوتا ہے۔ اور اہل بیت کا اطلاق نبی کی تمام ازواج مطہرات پر بھی ہوتا ہے، اہل بیت کا اطلاق نبی کی تمام بیٹیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اہل بیت کا اطلاق ایک مفسر فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام سادات کرام پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ سب نبی کے گھر والے ہیں، ان سب کی عزت ہم پر لازم ہے، ان سب کی عظمت ہم پر واجب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلۃ و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے گھر والوں کی صلہ رحمی سے زیادہ پسند ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے مشہور صحابی رسول ہیں جن کو افقہ الصحابہ کا لقب حاصل ہے. میرے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا رضیت لامتی ما رضی بہ ابن مسعود، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جسے عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی شان میں بیان فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایک سال کی نقلی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے. نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ ایک سال کی نقلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور تفسیر کبیر میں امام غازی نے تو اتنی پیاری حدیث نقل کی ہے کہ لمبی حدیث نقل کی. فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ توبہ کر کے دنیا سے گیا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی. فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کی دشمنی میں دنیا سے گیا وہ کافر ہو کر دنیا سے گیا. من مات علی بغض آل محمد مات لم یشم رائحۃ الجنہ، جو اہل بیت کی بغض اور عداوت میں دنیا سے گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. من مات علی بغض آل محمد عارس من رحمت اللہ، جو اہل بیت کی بغض و عداوت میں دنیا سے گیا وہ اظہار کے جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اہل بیت کی محبت کا مقام یہ ہے، اہل بیت کی عظمت کا مقام یہ ہے. سارے اہل بیت سے محبت ہم پر لازم ہے. ان کی عظمت اور ان کی فضیلت یہ ہم پر لازم قرار دی گئی ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ کے رسول نے ایک چادر میں امام حسن کو بلا کر اس چادر کے نیچے شامل کیا، امام حسین کو شامل کیا، حضرت مولا علی کو شامل کیا، خاتون جنت کو شامل کیا، اپنی چادر ان پر اڑا دی. فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم طہرہم تطہیرا، اے میرے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے، ان کو خوب خوب پاک اور صاف اور ستھرا کرنا. تو نبی نے جن مقدس ہستیوں کو اپنی اہل بیت میں بالخصوص شمار کیا وہ کون ہے؟ وہ مولائے کائنات ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ جنتی جوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین ہیں. یہ پنجتن پاک حضور علیہ السلام کی ذات مولائے کائنات خاتون جنت اور حسنین کریمین یہ پنجتن پاک ہے. اہل بیت سے تمام دنیا انہی کو جانتی اور سمجھتی ہے. مشہور معنی میں اہل بیت کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے، مگر علماء اور مفسرین اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، نبی کی تمام بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام سادات اکرام یہ سب نبی کے اہل بیت ہیں. عزیزان محترم، مولائے کائنات کی شان کیا ہے؟ مولائے کائنات
یہ صحابی بھی ہے اور نبی کے اہل بیت سے بھی ہے. یہ اخبار ایک نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنے اہل بیت ہیں وہ سب صحابی ہیں. جتنے اہل بیت ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے اور اہل بیت ہیں وہ سب کے سب صحابی بھی ہیں. امام حسن اہل بیت سے ہے صحابی بھی ہے. امام حسین اہل بیت سے ہے صحابی بھی ہے. مولا کائنات اہل بیت سے ہے صحابی بھی ہے. خاتون جنت اہل بیت سے ہے اور صحابیہ بھی ہے. جتنے بھی اہل بیت ہیں جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے وہ اہل بیت بھی ہیں اور انہیں صحابی اور صحابیہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات جن کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے کیا فضل و کمال حاصل ہوا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کوئی علی کے چہرے کو دیکھتا رہے اور عبادت کا ثواب پاتا رہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کائنات کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا ہو علی بھی مولا ہو. جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہے. جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. بارگاہ نبوت سے حضرت علی کو علم کا ایسا کمال حاصل ہوا ہے کہ سارے صحابہ حضرت علی کے علم کا اعتراف کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات موجود نہیں ہوتے ہیں تو مجھے کسی مقدمے کے فیصلہ کرنے میں مجھے خوف سی محسوس رہتی ہے، مجھے خوف رہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، یعنی ایک عورت سے زنا کا صدور ہوا اور وہ حالت حمل میں تھی، وہ عورت پریگننٹ تھی اور زنا کا صدور ہو گیا. تو شریعت میں اسلامی قانون اگر ہو، اسلامی حکومت ہو تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے، اسے سنگسار کیا جائے. بغیر شادی شدہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں. یہ شریعت کا حکم ہے اور قرآن کریم کی سورہ نور کی پہلی آیت سے ثابت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. یعنی زانی اور زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائے. کب؟ جبکہ یہ بغیر شادی شدہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے. ان کو ایک میدان کے بیچ میں رکھ کر کے چاروں طرف سے پتھر برسائے جائیں یہاں تک کہ یہ ہلاک ہو جائے. یہ اللہ کا قانون ہے. ایک عورت سے زنا کا صدور ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ عورت حالت حمل میں تھی. حضرت عمر نے اس کے سنسار کرنے کا فیصلہ کر دیا. حضرت مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت سے زنا کا صدور ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس کو رجم کی سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ بچہ بہرحال بے قصور ہے. اس لیے جب تک بچے کی پیدائش ہو جائے اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جائے گی، سزا کو مؤخر کیا جائے گا. جب حضرت مولا کائنات نے نبی کا یہ فرمان سنایا تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ مولا کائنات کے علم کی شان ہے. ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مولا کائنات جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے علی آپ باب العلم ہیں، آپ باب العلم ہیں،
میرے 4 سوال ہیں، 4 سوال کا جواب دیجیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں 4 نہیں 40 سوال کرو، 40 سوال کرو، میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں صاحب تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے قریب کیا ہے، زیادہ قریب کیا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ضروری کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے عجیب کیا ہے، زیادہ عجیب کیا ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے مشکل کیا ہے، زیادہ مشکل کیا ہے۔ اس نے 4 سوال کیے۔ اب علم کا فاٹک کھلتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے، تو سن قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہے، چاند پھٹ جائے گا، قیامت قریب ہے۔ فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر اتنا بھی قریب نہیں ہے کہ آج قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی آئیں گے، دھواں نکلے گا اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے، دجال کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہے اور بہت سی چھوٹی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہے، جن میں سے کئی نشانیاں آج کل پائی جا رہی ہیں، مگر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے آقا نے جو بڑی بڑی 10 نشانیاں بیان فرمائی ہے وہ 10 نشانیاں دنیا کے ظاہر نہیں ہو جائے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس مہینے میں قیامت نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ موت کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ موت کل آئے گی یا نہیں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ کب اس کے پاس آ جائے گا۔ اور اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے مہلت نہیں ملتی ہے، نہ تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے۔ فرماتے ہیں سن، اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا ضروری ہے، کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا ضروری ہے، مگر گناہ نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، گناہ نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ عجیب کیا ہے اور زیادہ عجیب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب چیز ہے، دنیا عجیب چیز ہے، اس نے بڑے بڑوں کے ایمان کو دولت کے چکر میں ختم کر دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اس دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ گیا، رستم جیسے پہلوان آئے مگر زمین نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں آئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، نہ دار سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور جن کے محلوں میں جلتے تھے فانوس کئی رنگ کے، جن کے محلوں میں جلتے تھے فانوس کئی رنگ کے، جھاڑ ان کے قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ دنیا عجیب چیز ہے، دنیا نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کا فرمان ہے کہ کل من علیہا فان، جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا عجیب چیز ہے، دنیا عجیب چیز ہے، مگر دنیا کے حالات کو دیکھ کر
کہ دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، پھر بھی دنیا کا شہزائی بنے رہنا، دنیا کا عاشق بنا رہنا اور دنیا کے لیے شریعت کو چھوڑ دینا، دنیا کے لیے ایمان جیسی نعمت کو چھوڑ دینا، دنیا کے لیے اپنی تمام تر عزیز چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ عجیب چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ الوطالب والکنار، یہ دنیا ایک مردار کی طرح سے ہے اور جو اس کے شہزائی ہے یہ اس کتے کی طرح سے ہے جو کسی مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ الدنیا جیفۃ الوطالب والکنار، اور میرے اعلیٰ حضرت نے دنیا کی مثال کیا دی ہے؟ دنیا کو تو کیا جانے، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گاٹھ ہے ہر رافہ، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گاٹھ ہے ہر رافہ۔ بس کا معنی ہوتا ہے زہر، فرماتے ہیں دنیا زہر کی پڑیا ہے، ہر رافہ بہت دھوکے باز ہے، بہت دھوکے باز ہے، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گاٹھ ہے ہر رافہ۔ صورت دیکھو ظالم کی کیسی بولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائے شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ نعرے کبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی اور نعرے سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت مولانا کائنات فرماتے ہیں تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ عجیب کیا ہے اور زیادہ عجیب کیا ہے، تو فرمایا کہ دنیا عجیب کیوں ہے اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر پھر بھی دنیا کا شہزائی کو لے لینا یہ زیادہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے، فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے۔ کسی اگر بوڑھے آدمی سے کہہ دیا جائے کہ آج تمہاری موت ہو جائے تو وہ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک دادا چاہتا ہے، ایک بوڑھا آدمی چاہتا ہے کہ اب اپنے پوتوں کو دیکھ لے، اپنے نوازوں کو دیکھ لے، مگر قبر میں جانے کے لیے کوئی آسانی سے قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کے شہزائی ہیں، ان کے لیے قبر میں جانا بڑا مشکل کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبر میں جانا مشکل ہے مگر بغیر نیک اعمال کے جانا یہ زیادہ مشکل ہے، بغیر نیک اعمال کے جانا زیادہ مشکل ہے۔ حضرت مولا کائنات نے جب سائل نے 4 سوال کیے فوراً باب العلم کھلتا ہے اور حضرت مولا کائنات فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ نبی کے بارگاہ سے علم کا کیسا فیضان ملا ہے مولا کائنات کو۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری داڑھی ہلکی ہے اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، اس کو قرآن سے ثابت کریے، قرآن سے ثابت کریے۔ اور اللہ نے حضرت مولا کائنات کو یہ شان عطا فرمائی تھی، مولا کائنات فرماتے مجھ سے جو مسئلہ بھی پوچھو گے میں اسے قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ایک شخص نے پوچھا میری داڑھی ہلکی ہے اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، اس کو قرآن سے ثابت کریے۔ حضرت مولا کائنات قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَهُوَ الْخَبِيثُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کی کھیتی بڑی ہری بھری ہوتی ہے، جو اچھی کھیتی ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے اس کی کھیتی بڑی ہری بھری ہوتی ہے، اور جو چٹیل زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے تو اس پر مشکل سے کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ سے اپنی داڑھی کے گھنی ہونے کو ثابت کیا اور اس کی داڑھی کے ہلکی ہونے کو ثابت کیا۔ یہ مولا کائنات کا علم ہے۔ بارگاہ نبوت سے حضرت علی کو جو فیضان ملا، جو علم ملا، بہت سی احادیث کریمہ حضرت مولا کائنات کی شان میں ہے۔ دنیا میں میرے آقا نے فرمایا
کہ جب ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جتنے مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے حضور کی محبت میں۔ ان کو مہاجر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محبت میں، حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ شریف سے مدینہ آ گئے۔ یہ ہے مہاجرین صحابہ، اور مدینہ کے رہنے والے جو صحابہ تھے انہیں کہتے ہیں انصار صحابہ۔ انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد فرمائی، اور انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے۔ میرے آقا نے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کے درمیان بھائی چارگی کا معاملہ فرمایا۔ ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی قرار دیا۔ جتنے مہاجرین صحابہ تھے ایک ایک کر کے سب کو کسی نہ کسی انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت مولا کائنات اس وقت موجود نہیں تھے جب میرے آقا نے اپنے مواخات قائم کیا۔ عصر کے وقت میں مولا کائنات مسجد نبوی میں ہے اور ان کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، اور جب علی کے چہرے پر غم آ جائے تو میرے مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا علی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ تو مولا کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا نے جو جواب دیا ہے وہ قیامت تک حضرت علی کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے اور ثابت کرتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی مصطفیٰ کے بھائی ہو اور قیامت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ جہاں قیامت میں رشتے کام نہیں آئیں گے، دنیاوی رشتے کام نہیں آئیں گے، جہاں بھائی بہن کا رشتہ کام نہیں آئے گا، ماں باپ کا رشتہ کام نہیں آئے گا، اور جہاں بڑے اور چھوٹے کا رشتہ کام نہیں آئے گا، وہاں بھی تم میرے بھائی ہو۔ سرکار نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، مگر مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سرکار کو اپنا بھائی نہیں قرار دیا۔ اس سے یہ عقیدہ ملتا ہے کہ صحابہ سرکار کی ایسی عزت کرتے تھے، ایسا احترام کرتے تھے، اگرچہ حضرت علی یہ نسب کے اعتبار سے حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مگر کبھی مولا کائنات نے اپنے آقا کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا ہے۔ اور اس سے یہ عقیدہ ملا کہ قیامت تک کسی کو حضور کو اپنے بھائی جیسا قرار دینا کہنا صحیح، بلکہ اللہ نے تو تمام دنیا کے لوگوں پر حضور کو یا محمد کہہ کر پکارنا حرام قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین اٹھا کر دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میں حضور کو یا محمد کہہ کر پکارنا اللہ نے حرام کرا دیا۔ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نبی کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، جب بھی پکارا تو یا نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ آج کیسے ہیں وہ لوگ جو نبی کو معاذ اللہ اپنے بڑے بھائی جیسا کہتے ہیں، معاذ اللہ جو نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اس لیے وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے۔ معاذ اللہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی صحابی نے سرکار کو بھائی نہیں کہا ہے، کسی صحابی کی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے حضور کو اپنا بھائی کہا ہو۔ اگرچہ نسب کے اعتبار سے حضرت علی یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے، مگر حضرت علی نے کبھی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اب آئیے اہل بیت میں سے دوسرا نام ہے خاتون جنت کا، حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے آقا نے دنیا میں ہی تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کب فرمایا؟ ابھی فاطمہ چھوٹی ہے، اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 22 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اس 22 سال کی زندگی میں حضرت خاتون جنت قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مسلم عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے حضرت خاتون جنت۔ کوئی اگر ماں کا کردار دیکھنا چاہے تو حضرت فاطمہ کا کردار دیکھے، کوئی اگر بیوی کا کردار دیکھنا چاہے تو حضرت فاطمہ کا کردار دیکھے، کوئی اگر بیٹی کا کردار دیکھنا چاہے تو حضرت فاطمہ کا کردار دیکھے۔ حضرت خاتون جنت نے بیٹی کا بھی اعلیٰ کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، حضرت خاتون جنت نے بھی بیوی کا بھی اعلیٰ کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور حضرت خاتون جنت نے تمام دنیا اور کی عورتوں کے لیے آپ نے ایک عظیم الشان زندگی گزار کر کے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بیان کی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خاتون جنت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ جن کو بچپنے میں ہی میرے سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک تقابل ذکر کیا ہے، ایک مقابلہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ کون افضل ہے، حضرت مریم افضل ہے یا خاتون جنت افضل ہے؟ حضرت مریم کا مقام اپنی جگہ پر بہت بلند و بالا ہے۔ قرآن کریم میں پوری سورہ مریم یہ حضرت مریم کی پاکیزگی اور ان کی تقویٰ اور طہارت کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ وہ ایک مقدس نبی کی والدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، مگر جب یہ بات پیش کی گئی کہ کون افضل ہے، حضرت مریم افضل ہے یا خاتون جنت افضل ہے، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت زہرا عزیز، از سہ نسبت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور یہاں تو خاتون جنت کو تین نسبتیں حاصل ہے، تین نسبتیں حاصل ہے۔ وہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مولائے کائنات کی بیوی ہے، اور حسنین کریمین کی والدہ ہے۔ یہ تین نسبتیں حاصل ہیں، اس لیے تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت مریم یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور خاتون جنت قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہے، قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت خاتون جنت قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ سیدۃ نساء العالمین بھی ہے اور سیدۃ نساء جنت بھی ہے، تمام دنیا کی عورتوں کی بھی سردار ہے اور تمام جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ یہ مقام ہے حضرت خاتون جنت کا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی ومن احبها احبنی۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ خاتون جنت کا مقام ہے۔ اگر دنیا کی ایک چیز نبی کے جسم سے لگ جائے تو وہ عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ علماء کا اتفاق ہے، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہا، تمام مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی آج جس جگہ آرام فرما رہی ہے اور نبی کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، یہ مٹی شریف کعبہ سے افضل ہے، یہ مٹی شریف عرش اعظم سے افضل ہے، یہ مٹی شریف
یہ دنیا کی تمام زمینوں سے افضل ہے. جو مٹی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، جس میں مصطفیٰ سے جو مٹی لگ جائے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ کعبہ سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، مقام ابراہیم سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے. اور جو یہ مٹی کا عالم ہے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے، تو جس کو میرے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو حضرت فاطمہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اس طرح کی کئی حدیث ہے. حضور کی نالۂ پاک یہ ہم تمام مسلمانوں کے سروں کا تاج ہے. نبی کا عصا یہ بے مثل عصا ہے. تمام عاشقان مصطفیٰ نبی کے نالین کا احترام کرتے ہیں، نبی کے عصائے پاک کا احترام کرتے ہیں، نبی کی قمیص مبارک کا احترام کرتے ہیں، نبی کی چادر تطہیر کا احترام کرتے ہیں، نبی کے ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. تو جن کو سرکار نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے، ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ اس کی عظمت ہونی چاہیے. اس لیے ہم حضرت خاتون جنت کو دنیا کی تمام عورتوں کی بھی سردار مانتے ہیں اور جنت کی بھی تمام عورتوں کی سردار مانتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ میرے آقا نے حضرت خاتون جنت کو عطا فرمایا ہے. عزیزان محترم، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی دو عظیم صفتیں ہیں. حضرت خاتون جنت بڑی باحیا تھی. پوری دنیا کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی سے شرم و حیا کا پیغام ملتا ہے، پردے کا پیغام ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ یہ جب میدان محشر میں پرصراط سے گزرے گی تو اللہ فرمائے گا، اے محشر کے تمام لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر دو. یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع 70,000 من الحور العین. اے محشر کے تمام لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 حور عین کے ساتھ پرصراط سے گزر گئے. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ سورج نے بھی چاند نے بھی صحیح سے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، اس ردائے نظارت میں لاکھوں سلام، اس ردائے نظارت میں لاکھوں سلام. خاتون جنت کی پردہ نشینی یہ قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ نے دنیا میں ایسی پردے کا آپ نے اہتمام فرمایا کہ کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے، بہت سی کرامتیں آپ کی ہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں ام ایمن جو حضور کی کنیز ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ کے گھر گئی تھی، میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہے اور حسنین کریمین کا جھولا کوئی جھلا رہا ہے. فاطمہ سو رہی ہے اور حسنین کریمین کا جھولا کوئی جھلا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اے ام ایمن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ اللہ کی عبادت میں رہتی ہے اور جب وہ سو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کے کام میں لگا دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو اس کے کام میں لگا دیتا ہے. یہ فرشتے ہیں جو حسنین کریمین کا جھولا جھلا رہے ہیں. ایسی پاکیزہ زندگی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، مگر آپ کی زندگی بڑی سادہ زندگی ہے. مولا کائنات سے حضور نے آپ کا نکاح اللہ کے حکم سے فرمایا. 2 شہزادے پیدا ہوئے،
ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین ہے. ایک تیسرے شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام محسن ہے اور بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں شہزادے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں. سرکار فرماتے ہیں حالانی ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں. سرکار انہیں سنتے ہیں، سرکار انہیں سنتے ہیں اور فرماتے ہیں من احب ہذین و امہما و والدہما فقد احبنی اور کان معی فی الجنہ، کان معی فی الدرجۃ فی الجنہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اور ان کے ماں باپ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا. جس نے ان سے محبت کی. یہ دو نور کے ٹکڑے ہیں جو خاتون جنت کے بطن اقدس سے پیدا ہوتے ہیں. سرکار انہیں اپنا بیٹا فرماتے ہیں. اور عزیزان محترم، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بڑی سادہ زندگی ہے. بڑی سادہ زندگی ہے کہ آپ ایک طرف چکی چلاتی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، ہاتھ میں ورم آ جاتے ہیں، ہاتھ میں ورم آ جاتے ہیں. پانی خود آپ اٹھا کر لاتی ہیں، مشق اپنے کاندھے پر، ہاتھ سے چکی پیستی ہے اور اپنے شہزادوں کو دودھ بھی پلاتی ہے. ایک ساتھ تین کام ہو رہا ہے. زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے اور حسنین کریمین کو دودھ بھی پلا رہی ہے. کیسی زندگی. آج ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سے بچے پیشاب کر دیں تو نماز چھوڑنے کے لیے کافی ہو گیا. نماز چھوڑنے کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ ہاں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. مگر خاتون جنت کی زندگی دیکھیے. خاتون جنت عرض کرتی ہیں مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی پورا ادا نہیں کر پاتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے. وہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خاتون جنت نے اپنے آخری وقت میں حضرت مولا کائنات کو بلایا کیونکہ حضور کا وصال ہوا. حضور کے وصال کے بعد میں حضرت خاتون جنت صرف 6 مہینہ دنیا میں زندہ رہی. ہر وقت ہر حضور کی جدائی کا غم، حضور کے فراق کا غم، کہیں چین نہیں آتا، کہیں قرار نہیں آتا. مولا کائنات سے کہتی تم نے کس طرح سے میرے ابا حضور کو قبر میں اتارا تھا، اور کہتی ہے حضور کے وصال پاک سے مجھ پر غم و اندوہ کے ایسے پہاڑ توڑے گئے. صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام نزلنا لیالیا. مجھ پر حضور کے وصال سے غم و اندوہ کے ایسے پہاڑ توڑے گئے اور ایسی مصیبتیں مجھ پر آئی کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر آ جائے تو دن رات بن جائے، دن رات بن جائے. حضور کی جدائی کا غم ہر وقت رہتا تھا. 6 مہینے کی زندگی حضور کے وصال کے بعد اور رہی. جب آخری ایام آتے ہیں تو آپ مولا کائنات کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا سفر آخرت یہ قریب ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. میری پہلی وصیت یہ ہے کہ پوری زندگی اگر آپ کی خدمت میں کچھ کمی ہو گئی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. فرماتی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے ان شہزادوں کا خیال رکھنا. معلوم نہیں یہ میرے در یتیم میرے بعد کون انہیں سنبھالے گا، کون ان کی زلفیں سنوارے گا، کون انہیں لہرائے گا اور کون ان کی خدمت کرے گا. اس لیے میرے بعد میرے ان شہزادوں کا خیال رکھنا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا جانتی ہے کہ سورج اور چاند نے بھی میرا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے.
میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے تاکہ کوئی غیر محرم نے مجھے دنیا میں نہیں دیکھا ہے تو میرے وصال کے بعد بھی میرے کفن کو نہ دیکھے، کیونکہ کفن ایسا پہنایا جاتا ہے کہ عورت کی ایک حیت اور اس کی شکل اور اس کی جسم و جسمانیات کا نقشہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت خاتون جنت نے کہا میرا جنازہ رات میں نکالا جائے اور میرے جنازے پر چاروں طرف سے کھجور کے پتے لگا دیے جائے تاکہ کسی طرح سے میرے جسم کا، میرے کفن کا کوئی حصہ دنیا کے سامنے نظر نہ آئے۔ اس طرح سے آپ نے وصیت فرمائی اور پھر آپ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور آپ نماز کی نیت باندھ لیتی ہے۔ نماز کی نیت باندھ کر کے آپ نماز پڑھتی ہیں اور عین سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ دعا کرتی ہیں، اے پروردگار میرے ابا حضور کی امت کو بخش دینا، میرے ابا حضور کی امت کو بخش دینا، میرے ابا حضور کی امت کو بخش دینا۔ اسی حالت میں آپ کی روح جس میں عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خاتون جنت کا یہ مقام تھا اور اہل بیت میں سے حضرت امام حسن و حسین ہے۔ میں چند احادیث کریمہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت اور ان کی شان میں بیان کر دوں، آپ کا ایمان انشاءاللہ روشن ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن یمان ہے، جن کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان مدینہ طیبہ سے تھوڑا دور رہتے تھے، کبھی کبھی مسجد نبوی میں آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اپنے علاقے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امی جان میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں حضور کے پاس جا کر حضور کی ابتدا میں نماز پڑھوں، اور اپنی ماں کو ایک لالچ دیتے ہیں کیونکہ ماں یہ چاہتی نہیں ہے کہ بیٹا دور رہے، کہیں دور جائے، تو اپنی ماں کو ایک لالچ دیتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا اور تمہارے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا۔ میری والدہ مجھے اجازت دیجیے کہ آج میں جاؤں مسجد نبوی شریف میں حضور کی ابتدا میں نماز ادا کروں اور میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا۔ والدہ نے کہا دیکھو بیٹا بھولنا نہیں، حضور سے میرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروا لینا۔ آئے مسجد نبوی شریف میں آئے، مغرب کا وقت تھا، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز ادا فرمائی، مگر میرے آقا مغرب سے عشاء تک حضور نے کسی سے کلام نہ فرمایا۔ کچھ وفود آئے تھے، ان وفود سے حضور بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضرت حذیفہ کو موقع ہی نہیں ملا کہ حضور سے کچھ عرض کریں، اور پھر حضور کی ابتدا میں عشاء کی نماز بھی ادا کی۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لی تو میرے سرکار عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں اور اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے جانے لگے۔ اب حذیفہ پیچھے پیچھے آنے لگے کہ کہیں حضور کمرے میں نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں اور بخشش کی دعا کروانا بھول جاؤں۔ اس لیے حضرت حذیفہ جیسے حضور اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں، حذیفہ ابن یمان پیچھے پیچھے حضور کے آتے ہیں۔ میرے آقا سے حضرت حذیفہ کے دل کی کیفیت پوشیدہ نہیں ہے، حضرت حذیفہ کے دل کی کیفیت پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا رک جاتے ہیں اور حضرت حذیفہ کی طرف پلٹتے ہیں، فرماتے ہیں حذیفہ تم ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک۔ کہا حذیفہ تم آئے ہو، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے، تمہاری والدہ کی بھی بخشش فرما دے۔ ابھی تو حضرت حذیفہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، کچھ عرض ہی نہیں کیا ہے، حضور نے پہلے ہی بخشش کی دعا فرما دی۔ وہ نبی جو فرماتے ہیں کہ
میں اپنے پیٹھ پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں لا یخشی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع اور خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حذیفہ کے دل کی کیفیت نبی سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی تھی؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے، تمہاری والدہ کی بھی بخشش فرما دے، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت تھی وہ تو حضور نے پوری ہی کر دی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو پہلی مرتبہ میرے پاس آیا ہے، اور اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وإن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسنین کریمین یہ تمام نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت امام حسنین کریمین کا مرتبہ ہے کہ ابھی بچپن کا عالم ہے، نبی نے جنت کی سرداری یہ ان کی اعمال کی بنیاد پر نہیں عطا فرمائی، بلکہ ابھی یہ بچے ہیں، نبی کی انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں، نبی کے گود میں ہے، کبھی نبی کی پشت انور پر آ جاتے ہیں، کبھی نبی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، کبھی نبی کے وہ کھلونا بنا لیتے ہیں، حضور کے پشت مبارک پر چڑھ جاتے ہیں۔ ابھی یہ بچے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کسی کو فضیلت اعمال میں کوئی حسنین کریمین کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ فضیلت، ان کو یہ عظمت یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ میں بھی یہ مانتا ہوں اور تمام علماء یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام حسن نے پیدل 25 حج کیے ہیں، امام حسین نے بھی 25 حج پیدل کیے ہیں، مگر جنت کی سرداری یہ 25 حج نے نہیں عطا کیے، بلکہ جنت کی سرداری انہیں نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملی ہے، قربت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملی ہے۔ ابھی یہ بچے ہیں اور بچپنے کے عالم میں میرے آقا نے فرمایا میرے یہ بیٹے حسن اور حسین یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم ایک دوسری حدیث پاک میں بیان کروں، ہم امام حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ بیکر السائی نے فرمایا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا طاقت تیری بدولت ہے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ اب صحابہ حسین سے اور امام حسن سے کیسی محبت کرتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر امام حسن و حسین سے محبت کرتے، فاروق اعظم اپنے بیٹے سے زیادہ، عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حسنین کریمین سے محبت کرتے، اس لیے مال غنیمت میں سے جب مال غنیمت آتا تو حسنین کریمین کو دوگنا دیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو 1 گنا دیا کرتے تھے، 5,000 درہم آپ عطا فرماتے تھے حسنین کریمین کو۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا کہ ابا حضور یہ تو ابھی بچے ہیں اور میں تو صحابی ہوں حضور کا، میں حضور کا صحابی ہوں، میں نے جنگ میں حضور کے ساتھ شرکت بھی کی ہے، میں نے جنگ میں حضور کے ساتھ شرکت بھی کی ہے، تو ان کو 2 گنا کیوں دیا جا رہا ہے اور مجھے 1 گنا دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ تمہارے باپ حسین کے باپ کی طرح سے نہیں ہے، تمہارے نانا حسین کے نانا کی طرح سے نہیں ہے، تم پہلے حسین کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، حسین کے باپ کی طرح سے باپ لے کر آؤ، تب تم کوئی سوال کرنا۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے
گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ پہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ طیبہ پہ مروان کی حکومت تھی۔ مروان جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان کی حکومت تھی، یہ اس کو سب سے زیادہ دشمنی، سب سے زیادہ بغض و عداوت امام حسن اور امام حسین سے تھی۔ امام حسن کے سامنے خطبے میں امام حسن کو برا بھلا کہا جاتا، مگر امام حسن برداشت کرتے تھے، بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم الطبع تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مروان مدینہ طیبہ کا حاکم ہے، وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے پاس میں آیا، کہا ابو ہریرہ آپ حضور کے صحابی ہو، مجھے آپ کی ساری چیزیں، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی صحابیت میں سب کا اعتراف کرتا ہوں، مگر مجھے ایک چیز تمہاری ایسی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم حسنین کریمین سے بڑی محبت کرتے ہو، تمہاری یہ ایسی ادا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بیمار تھے، گھٹنے پہ تکلیف تھی، پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب حسنین کریمین کا نام آیا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے قدموں کو آپ سمیٹ لیتے ہیں، جب حسنین کریمین کا نام سنتے ہیں، اتنی محبت تھی حضرت ابو ہریرہ کو امام حسن اور حسین سے، اور آپ نے فرمایا کہ مروان تو مجھے یہ کہتا ہے کہ حسنین کریمین کی جو محبت میرے دل میں ہے تجھے یہ پسند نہیں، سن میں ان سے کیوں نہ محبت کروں جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں جن سے خاتم الانبیاء محبت کرتے ہیں، جن سے سید المرسلین محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ آگے کی حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے مروان سن، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم ایک سفر میں تھے، اس سفر میں امام حسن و حسین بھی تھے، خاتون جنت بھی تھی، اور اللہ کے رسول بھی ساتھ میں تھے، اور ہم میدان میں ہم نے ایک خیمہ میدان میں لگایا، سفر کے دوران ایک خیمہ میدان میں لگتا ہے، لک و دک میدان ہے جہاں کہیں پانی موجود نہیں ہے، اور خاتون جنت کے کمرے سے اور ان کے خیمے سے امام حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، جب ان کے رونے کی آواز آئی تو میرے مصطفیٰ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ میرے بیٹے، یہ میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا حضور یہ پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں، انہیں پانی چاہیے اور میرے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اپنے مشکیزے کا پانی لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے مشکیزے میں پانی نہیں ہے، عرض کیا حضور میرے مشکیزے میں پانی نہیں ہے، کہا صحابہ کے پاس جاؤ دیکھو کس کے مشکیزے میں پانی ہے، سارے صحابہ کے پاس گئے ابو ہریرہ، مگر کسی کے مشکیزے میں پانی موجود نہیں ہے۔ جب کسی کے مشکیزے میں پانی موجود نہیں ملا تو اب میرے آقا کیا انداز اپناتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بڑے شہزادے کو مجھے عطا کر دو، بڑے شہزادے کو مجھے عطا کرو۔ سرکار نے بڑے شہزادے امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا فرمایا، اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا کر دی، اور امام حسن نے نبی کی زبان مبارک چوس کر علم کا، اخلاق کا اور حضور کی سیرت کا کیا کچھ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے عطا کیا، یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت امام حسن دیر تک حضور کی زبان مبارک چوستے رہے، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتے ہیں،
اور خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے چھوٹے شہزادے کو مجھے دو۔ چھوٹے شہزادے امام حسین کو دیتے ہیں اور امام حسین کو میرے آقا دیر تک اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا کرتے ہیں۔ دیر تک امام حسین حضور کی زبان مبارک چوستے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مروان میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ میرے آقا اپنے شہزادوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اگر یہ پیاسے ہو جائیں تو نبی بے قرار ہو جائیں اور نبی اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا کرے تو میں ان شہزادوں سے کیوں نہ پیار کروں جن سے اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، میں ان سے کیوں نہ الفت کروں جن سے اللہ کے رسول الفت کرتے ہیں۔ یہ امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں ہی انہیں اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا فرمائی اور ان کا گر جانا سرکار کو پسند نہیں۔ یہ ننھے ننھے شہزادے امام حسن کی زندگی کا ایک پیغام اور امام حسین کی زندگی کا ایک پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اس کو سب کو ہی جانتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس کی بشارت میرے مصطفیٰ نے اپنے منبر شریف سے عطا فرمائی تھی۔ فرمایا تھا میرے آقا نے امام حسن کو بٹھا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ یعنی سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان صلح فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی بھی سچے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی سچے ہیں، حضرت علی بھی سچے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی سچے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں بین فئتین من المسلمین، یہ دونوں مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ امام حسن کی زندگی کا پیغام، امام حسن حضرت مولائے کائنات کے بعد میں خلیفہ راشد حضرت امام حسن ہے۔ 6 مہینے تک آپ تخت خلافت پر متمکن رہے، 6 مہینے تک آپ خلیفہ راشد رہتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد میں آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ لوگوں نے کہا ھذا عار، یہ تو آپ نے عار کو اختیار کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں العار خیر من النار، عار یہ نار سے بہتر ہے، عار نار سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسن نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ جس وقت حضرت امام حسن نے صلح کی تھی پوری دنیا اسلام آپ کے قبضے میں تھی، پوری دنیا اسلام پر آپ کی حکومت تھی۔ اگر چاہتے تو اپنی فوج کو حکم دیتے اور فوج سے جب 2 فوجیں ٹکراتی تو یہ قتل و غارت گری ہوتی، بہت سے صحابہ شہید ہوتے، بہت سے مسلمان شہید ہوتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت سارے مسلمانوں کے سینے میں موجود ہے اور جن کو 95% ووٹ حاصل ہے، اور حضرت امیر معاویہ دوسری طرف ہے۔ امام حسن کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کو اتنے ووٹ نہیں تھے جو حضرت امام حسن کو حاصل تھے، مگر امام حسن نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا اور یہ اعلان کیا کہ جب نبی کی شریعت کو بچانا مقصود ہو، جب نبی کی امت میں قتل و غارت گری سے نبی کی امت کو بچانا موجود ہو، جب نبی کی امت پر ایسا وقت آ جائے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور خون کی ندیاں بہنے پر آمادہ ہو جائے، تو ایسے وقت پر اپنی حکومت کو قربان کر دینا، اپنے اقتدار کو قربان کر دینا، اپنی سرداری کو قربان کر دینا، یہ امام حسن کا پیغام ہے۔
یہ امام حسن کا پیغام ہے۔ امام حسن نے اپنی حکومت قربان کی، اپنا اقتدار قربان کیا، اپنی خلافت قربان کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صلح فرمائی۔ حضرت امام حسین کی زندگی کا بھی ایک پیغام ہے کہ آپ نے کربلا کی سرزمین پر جب شمر آپ کے سر پر سوار ہوا، 72 زخم آپ کے جسم پر لگے ہوئے ہیں، کوئی زخم چہرے پر لگا ہے، کوئی زخم ہاتھ پر لگا ہے، کوئی زخم سینے پر لگا ہوا ہے، کوئی زخم پیر پر لگا ہوا ہے، کوئی زخم پیشانی پر لگا ہوا ہے۔ ان 72 زخموں کے باوجود جب امام حسین نے اگر آخری بات کوئی کی ہے یزیدیوں سے تو یہ کہا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر دے۔ آخری وقت میں اپنی بیوی کو یاد نہیں کیا، اپنی بہن زینب کو یاد نہیں کیا۔ آدمی اپنے آخری وقت میں اپنے قریبی کو بلاتا ہے کہ میرے باپ کو بلا دو، میری بیوی کو بلا دو، میری بہن کو بلا دو، میرے بیٹوں کو بلا دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مگر امام حسین نے نہ تو حضرت زینب کو بلایا ہے، نہ تو حضرت شہربانوں کو بلایا ہے، نہ امام زین العابدین کو بلایا ہے۔ 72 زخم کھا کر فاطمہ کے لال نے اگر کوئی پیشکش کی ہے، کوئی بات کی ہے تو رب کی بندگی کی بات کی ہے، رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہونے کی بات کی ہے۔ اے یزیدیوں، میرے پشت سے ہٹو، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کرنے دو۔ جمعہ کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، اور میرے نبی کی امت یہ مجھ پر خطبے میں درود و سلام پڑھ رہی ہے، التحیات میں بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے سینے سے ہٹو، میری پشت سے ہٹ، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا آخری سجدہ ادا کرنے دے۔ امام حسین اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرتے ہیں اور آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی شریعت پر حملہ ہو، جب قرآن پر حملہ ہو، جب عظمت اسلام پر حملہ ہو تو اگر جان دینی پڑے تو جان دے کر کے شریعت کو بچا لینا چاہیے، عظمت اسلام کو بچا لینا چاہیے، عزت و حرمت کے ضابطے کو بچا لینا چاہیے، قرآن کی عظمت کو بچا لینا چاہیے۔ یہ امام حسین کی زندگی کا پیغام ہے۔ سب سے افضل گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور میرے آقا نے خود ہی فرمایا کہ اس کائنات میں دادا اور دادی کے اعتبار سے، نانا اور نانی کے اعتبار سے، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو امام حسن و حسین ہے۔ ساری کائنات میں سب سے افضل گھرانہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں سلائے، اور اہل بیت کی محبت میں دنیا سے ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔